السلام علیکم ناظرین، پروگرام خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں اطہر خان۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے مسز مدیحہ گوہر، جو خادر علی بیگ تھیٹر فاؤنڈیشن کے ڈرامہ فیسٹیول میں پاکستان لاہور سے اپنے ڈرامہ گروپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اس ڈرامہ فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے جو فاؤنڈر ہے اجوکا تھیٹر گروپ لاہور، جو 1983 میں شروع ہوا تھا۔ 100 سے زائد ڈرامہ کرنے کے بعد اردو اور پنجابی میں انہوں نے ڈرامہ کیے اور کئی ملکوں میں جا کر انہوں نے پرفارم کیا، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہے مسز مدیحہ گوہر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں آپ آئیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کافی فریکوینٹلی آتی رہتی ہیں، لیکن اس دفعہ ہمارے شہر کے ڈرامہ فیسٹیول میں حصہ لے رہی ہیں، تو کافی کچھ لوگ جانتے ہیں آپ کے تعلق سے، آپ ٹی وی سیلیبریٹی ہیں ماشاءاللہ سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ناظرین کو کچھ بتائیں، آپ اپنے بارے میں، اپنے ویژن کے بارے میں، اپنے ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ بتائیے۔ شروع تو میں نے ایز این ایکٹریس شروع کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، اس وقت میں کالج میں تھی اور کافی چھوٹی تھی، اور لیکن مینلی اب میرا کام جو ہے وہ تھیٹر پہ بیسڈ ہے۔ ہمارا تھیٹر گروپ ہے اجوکا تھیٹر، اجوکا جس کا نام مطلب ہے آج کا، یہ پنجابی میں؟ ہاں جی، پنجابی لفظ ہے، کیونکہ ہم پنجاب کے ہی ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، اور ہمارے زیادہ تر پلیز بھی پنجابی میں ہوتے ہیں لیکن اردو میں بھی ہوتے ہیں، دونوں زبانوں میں ہیں۔ اجوکا تھیٹر کی بنیاد میں نے 1983 میں رکھی تھی، جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء کا پیریڈ تھا اور بہت سینسرشپ تھی میڈیا پہ، اور لوگ اپنا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو یہ بیسکلی اس تھیٹر کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک میسیجز پہنچائے جائیں۔ اس وقت کی جو گھٹن کی فضا تھی اور ایک ان ڈیموکریٹک جو حکومت تھی، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے سماجی مسائل اتنے زیادہ جیسے ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، تو ان ایشوز پہ ہم نے پھر تھیٹر کے تھرو بہت بات کی۔ ایز این ایکٹریس میں نے ٹیلی ویژن پہ جو میرا کریئر رہا ہے، کافی پلیز کیے، لیکن اب میں بہت عرصے سے نہیں کر رہی ایکٹنگ ٹیلی ویژن، ابھی صرف ڈائریکشن دیتی ہیں؟ جی اسی پہ فوکس ہے، جی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک بڑا اہم سوال ہے جو عام طور پہ بالی ووڈ میں بڑا کامن ہے، ہر فیمس اسٹار، ایکٹر، ڈائریکٹر سب سے پوچھا جاتا ہے، تو آپ سے بھی پوچھنا بہت ضروری ہے آج یہ بات کہ یہ آپ کا موٹیویشن کیا رہا کہ آپ کوئی بھی انڈسٹری میں جا سکتی تھی، تو یہ جو شو بزنس میں آنے کا جو ہے کیسا جو ہے حالات بنے، یا آپ کی خواہش تھی، یا کیسے کچھ شیئر کریں؟ بس شوق تھا، اور میرے گھر کا ایسا ایٹماسفیئر تھا، میری والدہ بہت انکریج کرتی تھیں آرٹس میں ہماری شرکت، اور شروع میں کالج میں، یونیورسٹی میں پلیز میں حصہ لیا، وہیں سے پھر مجھے ٹیلی ویژن کے ہمارے بہت اچھے پروڈیوسر تھے، انہوں نے پھر مجھے دیکھا ایک پلے میں جب میں بھی فرسٹ ایئر میں ہی تھی، اور انہوں نے پھر مجھے ٹیلی ویژن پہ انٹروڈیوس کیا، اور میں اپنی پڑھائی میں نے جاری رکھی، ماسٹرز بھی کیا، بلکہ پھر یو کے بھی گئی ایک اور ماسٹرز تھیٹر میں کرنے کے لیے۔ ٹیلی ویژن پہ تو میں کرتی رہی، اور کافی مقبول ڈرامے کیے، اور مطلب بہت ایک میرا نام بھی تھا ایک بہت چھوٹی سی عمر میں، لیکن آئی تھنک اصل میرا جو شوق تھا وہ تھیٹر کا ہی تھا، اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے ایکٹرز ایک دفعہ ٹیلی ویژن یا موویز میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ دیکھتے بھی ہیں، جیسے اور شریک ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ نصیر الدین شاہ ہیں، شبانہ اعظمی ہیں، اوم پوری ہیں، یہ لوگ تو تھیٹر کرتے ہیں آ کے، تو میں نے شروع سے ہی آئی تھنک یہ طے کر دیا تھا کہ میں تھیٹر پہ زیادہ فوکس کروں گی، اور اسی لیے اب تقریباً 28 سال ہو گئے ہیں کہ اجوکا تھیٹر کی میں ڈائریکٹر ہوں، اور پلیز ہم لوگ پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی، خاص طور پہ ہندوستان میں ہم نے بہت پرفارم کیے ہیں، اور اٹ از پاکستان مطلب لیڈنگ تھیٹر گروپ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اجوکا، جی اجوکا، جی۔ تو یہ جو سفر رہا 28 سال کا، تو ظاہر بات ہے جب آپ نے شروع کیا ہوگا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، جیسے حالات تھے شہر کے، ملک کے، اینڈ انڈسٹری کے،
اور لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں پاکستانی انڈسٹری جو شو بزنس کی ہے وہ ڈرامہ میں کافی جو ہے آگے ہے، تو آپ کچھ شیئر کریں اپنے چیلنجز. دو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز میرے ہیں نا، ایک تو ٹیلی ویژن کی حد تک اور دوسرا تھیٹر جو کہ مختلف ہے، بیکاز جو تھیٹر جس قسم کا تھیٹر میں کر رہی ہوں اور جو جس طرح انڈیا میں بھی ہوتا ہے گروپ تھیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کمرشلی نہیں ہم لوگ کر رہے ہوتے، کوئی ایسی اس میں ایز سچ انڈسٹری نہیں ہے، بیکاز کمرشلی وائبل ہی نہیں ہے یہ پلیز کرنا. اور ٹیلی ویژن ایک اور کہانی ہے، ظاہر ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت اچھے پاکستان کے ڈرامے ہوتے تھے جو یہاں پہ بھی جن کو بہت پذیرائی ملتی تھی. حسینہ معین کے انکہی تنہائیاں، کافی ایسے ڈرامز ہیں جو بہت فیمس ہے ہندوستان میں، ناٹ اونلی ہندوستان بٹ مڈل ایسٹ اینڈ کافی جگہوں پہ. تو ابھی واقعی میں دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ کوئی اچھے ڈرامز آ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے نا کہ اتنی کمپٹیشن ہے کہ یہاں آپ کے پتہ نہیں کتنے بے تحاشا تو چینلز یہی ہیں، تو لوگ اپنے ہی دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن اسٹار پلس وہاں عورتوں میں خاص طور پہ خواتین میں بہت مقبول ہے اسٹار پلس. ایک وقت میں پاکستان گورنمنٹ نے بند کر دیے تھے یہ ساری مطلب انڈین چینلز، تو لوگ عورتوں نے مطلب سیٹلائٹس لگوائے اپنے، انہوں نے باقاعدہ یہ کھانا پکانے سے انکار کر دیا، ہسبینڈ سے کہا کہ اچھا جی اب وہ کیبل تو بند ہو گئی، اب آپ ڈش لگائیں، کیونکہ ڈش کے تھرو سیٹلائٹ کے تھرو وہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ جب بند ہوئے ہیں اسٹار پلس کے ڈرامے خاص طور پہ. تو کافی فینس ہے ہمارے. جی بالکل، دونوں طرف دونوں ہمیشہ سے، کیونکہ دیکھیں ایک ہی کلچر وہی ہے، آپ کی تاریخ وہی ہے، آپ کی کئی مطلب اس میں زبانیں بھی وہی ہیں، لینگویج وہی ہے، مثلا ہندی، اردو. جی بالکل، تو سوشل ایشوز بھی وہی ہیں، عورتوں کی جو پوزیشن ہے مثلا وہی تقریباً ایک جیسی ہے دونوں ملکوں میں. اس وجہ سے کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا. آرٹ کا کوئی بجٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس، جو آرٹ کاؤنسلز وغیرہ؟ آرٹ کاؤنسلز وغیرہ جو ہیں ہاں ہوتے ہیں، لیکن بہت کم. اور دوسرا یہ کہ ایکچولی بجٹ کی صرف بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے آپ کی ایک ویژن کی. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو جس طرح میں ہندوستان میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ ہر اسٹیٹ میں مطلب اپنی اپنی سب کی پالیسیز ہیں، اور بہرحال جو بھی مطلب جہاں بھی جائیں تو کلچر کو ضرور ایک امپورٹنس دی جاتی ہے، ایون اسٹیٹ لیول پہ. کلچر ہی ہماری آئیڈینٹی. جی بالکل. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی نہ آئیڈینٹی کا کچھ پتہ ہے، نہ کلچر کا کچھ پتہ ہے، اور اس کو میں سمجھتی ہوں کہ دانستہ طور پہ دبایا بھی گیا. ان ایسپیکٹس کو ہماری مثلا موسیقی ہے، ڈانس ہے، رقص ہے، تھیٹر ہے، فلم ہے، ان تمام چیزوں کو بالکل بیک سیٹ پہ رکھا گیا، بالکل پاکستان کے بننے کے بعد. اور پھر اس کے بعد یہ کبھی تھرائیو نہیں کر سکیں یہ ساری جو ہماری پرفارمنگ آرٹس ہیں، خاص طور پہ ویژول آرٹس میں تو چونکہ انڈیویجولز خود پینٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی، لیکن پرفارمنگ آرٹس میں تو بہت. اب میں دیکھتی ہوں یہاں جس قسم کے ادارے ہیں، نیشنل اسکول آف ڈرامہ ہے، فلم اکیڈمی پونا میں ہے، اس قسم کے ہر میرے خیال میں ہر یونیورسٹی میں ہندوستان میں تھیٹر ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ پھر کیا ہے، یہ ان چیزوں کو فروغ دیتی ہیں ان آرٹس کو. پاکستان میں انفارچونیٹلی بالکل اس طرف دھیان نہیں دیا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری. کیونکہ ثقافت کے بغیر جب آپ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر آپ، حالانکہ ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میوزیشینز دیکھیں نا، یہاں بھی انڈیویجولی آ رہے ہیں نا، اور کتنا مطلب نصرت فتح علی تھے، پھر راحت فتح علی ہیں، اتنے ہیں، اب علی ظفر اور بہت سے اور بینڈز، اور مطلب بالکل، اور بہت ان کی یہاں پہ مطلب فالوئنگ بھی ہے. تو ٹیلنٹ تو بے تحاشا ہے. ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بزنس چل رہا تھا شہر میں یہ ایشو سے پہلے اور یہ ایشو کی شروعات میں، اور اب کیا فرق پڑا؟ فأنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. شاعری کو میں نے ہمیشہ اہم درجہ دیا ہے، اور مجھے گھر بیٹھے اگر کوئی کام عزت سے مل جاتا ہے تو میں کر لیتی ہوں. ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا جب اردو صحافت کا ریکگنیشن تو رہا، مگر جو اس کے اندر ایک فائر محسوس کی جاتی تھی وہ بعد میں نظر نہیں آئی. جو بھی بنے میڈیا کی آواز، ہم بنائیں گے بحث کا موضوع. دیکھیے پروگرام خاص ملاقات
रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है एक्ट्रेस डायरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर मिसेस मदीहा गौहर। एक कामयाब आर्टिस्ट, एक अच्छा इंसान ज़रूर होता है और उसकी की रिक्वायरमेंट है जो आप माशाल्लाह सक्सेसफुल है। तो एज एन एक्ट्रेस जब आपने अपना करियर शुरू किया और फिर डायरेक्शन में कैसे आई आप, तो इस ताल्लुक से भी कुछ बताएं। मैं डायरेक्शन में साथ साथ ही आई, क्योंकि कॉलेज में ही मैंने प्लेज डायरेक्ट भी करने शुरू कर दिए थे और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी, और फिर मतलब पैरेलली चलता रहा कि आई वाज एक्टिंग प्रोफेशनली, मतलब एज एक्ट्रेस ऑन टेलीविजन, और साथ ही मैं अपने जो मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह में डायरेक्शन जो करती रही। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो तब ख्याल है कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो कोई एवेन्यू नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई ड्रामा आपकी सोसाइटी नहीं है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके प्लेस करें। तो तब फिर ये ख्याल आया कि, और वो ज़माना भी ये ऐसा ज़माना था जहाँ बहुत घुटन थी पाकिस्तान में, पाबंदियाँ बहुत थी, तो सोचा कि क्यों नहीं अपना थिएटर ग्रुप बनाएं। और उसमें डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिली इंडिया के बहुत से थिएटर ग्रुप्स, जैसे बादल सरकार जी से मुलाकात हुई और बहुत जो थिएटर में उस वक्त हिस्सा ले रहे थे, ख़ासतौर पे दिल्ली में, उन लोगों से मुलाकात हुई। और यहाँ से कुछ स्क्रिप्ट्स भी, हमारा बल्कि जो पहला प्ले था वही एक इंडियन प्ले था, जलूस, बादल सरकार का बंगाली प्ले का उर्दू का तर्जुमा। और उसके बाद फिर हमने अपने ओरिजिनल प्लेज करने शुरू कर दिए, जो कि शाहिद नदीम जो मेरे हस्बैंड हैं वो लिखते हैं। जी, तो आपके हस्बैंड राइटर हैं? जी बिल्कुल, वो राइटर हैं तो उनका वैसे प्रोफेशनली तो ताल्लुक उनका टेलीविज़न से, पाकिस्तान टेलीविज़न में अभी रिटायर रिसेंटली हुए हैं एज मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे पीटीवी के। तो टेलीविज़न पे उन्होंने कई सीरियल्स, इनमें से ये नीले हाथ और ज़र्द दोपहर वगैरह जो कुछ मैंने सीरियल्स किए हैं उन्होंने प्रोड्यूस किए थे, लिखे भी थे। लेकिन थिएटर के वो ही इज़ द लीडिंग प्ले राइट इन पाकिस्तान। जी, तो माशाल्लाह काफ़ी एडवांटेज रहा आपको कि भाई आपके हस्बैंड जो है जी राइटर हैं एंड योर डायरेक्टर, तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमें ज़रूरत थी कि, मैंने आपको बताया उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई हुई थी जब मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट्स में लेके गई, और हम लोग मतलब इंडियन प्लेस की अडेप्टेशंस हमने एक दो की। लेकिन फिर हमें बहुत जल्दी ये एहसास हुआ कि जब तक कि हमारे अपने ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स नहीं होंगे तो ओरिजिनल पाकिस्तानी थिएटर नहीं कहला सकता। तो हमने तभी उस वक्त फिर इत्तेफाक कहें या जैसे भी वो शायद से मतलब मुलाकात हुई और हमारी शादी हो गई। और उन्होंने फिर मतलब अजोका के लिए बहुत ड्रामे लिखने शुरू किए और आज तक वही लिख रहे हैं। हम मतलब पंजाबी में भी बहुत महारत हासिल है, उर्दू भी बहुत अच्छी है उनकी। तो ये जो यहाँ रिसेंटली प्ले हमने परफॉर्म किया दारा, जो कि दारा शिको और औरंगज़ेब की आपस का जो क्लैश था उसके बारे में था, तो वो इन्होंने ही लिखा। और इसी तरह और बहुत से ज़्यादातर अजोका के प्लेज इन्होंने लिखे हैं। स्टेज पे परफॉर्म करना जो बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इट्स लाइफ, और एक कैमरे के सामने परफॉर्म करना, तो आप क्या समझती हैं कि आप यू टुक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द? जाहिर है मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कोई वहाँ पे मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, रीटेक कोई नहीं होता, उस आपने जो कर दिया तो कर दिया। और लाइव ऑडियंस होती है टेलीविज़न में, और मैं इस चीज़ को एक्चुअली टीवी पे एंजॉय भी नहीं करती थी, मुझे बहुत चिढ़ होती थी जो बार बार आप, और अब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फिल्म वाली टेक्निक टेलीविज़न में भी आ गई है, कई कैमरे और कट टू कट और वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे कभी मैं एडजस्ट ही नहीं कर सकी कि ये कैसे कैरेक्टर एक आप डेवलप कर सकते हैं, जबकि हर 2 मिनट बाद आप हो जाते हैं। तो टेलीविज़न स्टेज पे बहुत मतलब आई थिंक बहुत भरपूर एक एक्सपीरियंस होता है, और ख़ास तौर पे चूँकि आप एक लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने ऑडियंस बैठी है और उनका जो फीडबैक होता है उनकी तालियों के ज़रिए से, अप्रिसिएशन के ज़रिए से, या अगर ना भी पसंद करें कोई परफॉर्मेंस तो वो इंस्टेंटली एक्टर को इफ़ेक्ट करती है। तो आई थिंक वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि और किसी मतलब फिल्म में, इसमें वो जो लाइव ऑडियंस और एक्टर का जो इंटरेक्शन है, आई थिंक वो बहुत एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अब तक आपने कितनी ड्रामे जो है किए हैं? डिफरेंट प्रोडक्शंस हमारी होंगी, कोई 100 एक तो होंगी और इतने अरसे में, और उसके नई परफॉर्मेंसेस के अलावा हम अपने पुराने प्लेस भी करते रहते हैं।
پھر ہم لوگ ٹریول بہت کرتے ہیں، مطلب اب جیسے یہ ابھی پلے لے کے آئے ہیں حیدرآباد میں، ہمیں پہلی دفعہ ہم نے پرفارم کیا اور بہت اچھا لگا، لیکن یہ ہمارا تیسرا ٹرپ ہے ہندوستان میں. ہاں جی، اس دفعہ جنوری میں آئے ہم لوگ دلی، پھر جے پور، لکھنؤ، پھر جون میں دوبارہ دلی آئے، پھر اب یہاں حیدرآباد ہے، اب پھر جنوری میں ہم لوگ ایک اور پلے لے کے آ رہے ہیں دلی. جو آپ کے ڈرامے پاکستان میں پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ کوئی آپ کی نیوز بھی تھی کہ کوئی ڈرامے پہ جو ہے بین ہو گیا تھا، جی تو کیا چیلنجز؟ بس یہ ہوتے ہیں، یہ پہلے تو تھا کافی زیادہ، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بہت پابندیاں تھیں ایک خاص مطلب مارشل لاء کے دور میں. اس کے بعد جمہوریت آ گئی تو کچھ چیزیں بہتر ہو گئیں، اور اب یہ ہے کہ اتنی سینسرشپ نہیں ہے، بہت کم ہے، اور ہمارے چونکہ پلیز بہت بولڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت بولڈ ایشوز کو ٹیکل کرتے ہیں. بنیادی جو سوالات ہیں، بنیادی جو مسائل ہیں پاکستانی سوسائٹی کے، ان چیزوں کو ہم لوگ لے کر چلتے ہیں ڈرامے کے ذریعے تھرو. تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے خلاف بھی ہوتی ہیں، اور مثلا فوج کے خلاف ہم بہت کھل کے بولتے ہیں. تو اور جس قسم کی تعصب ہمارے معاشرے میں اب یہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے پیدا ہو گیا ہے، ریلیجس انٹالرنس کے خلاف ہم بہت بات کرتے ہیں. جس قسم کی فرقہ واریت پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ بہت ہم تنقید کرتے ہیں. تو یہی ہمارا ایک پلے تھا، برقع وگینزا اس کا نام تھا، اور بیسکلی برقعے پہ وہ تنقید نہیں تھی بلکہ یہ تنقید تھی کہ ایک اسپیس ہونی چاہیے ہر معاشرے میں. جیسے میں یہاں دیکھتی ہوں، حیدرآباد میں دیکھتی ہوں کہ مطلب آپ کو مطلب برقعے والی خواتین بھی نظر آئیں گی، بغیر برقعے کی بھی آئیں گی، جینز میں بھی، اور کوئی کسی کو کوئی دیکھ نہیں رہا، منع نہیں کر رہا، سب اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. اور سب سے مزے کی بات تو یہاں دیکھا ہمارے گروپ کے لوگوں نے جو پہلی دفعہ آئے ادھر، اور میں نے بھی پہلے نہیں دیکھا تھا، کہ ایکچولی اسکوٹر چلا رہی ہیں خواتین برقع پہن کے. تو ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں کہ جو جس کی مرضی وہ کرے، ٹالرنس ہو، اور آپ برداشت کریں، دوسرے کو برداشت کریں. تو یہ چیز پاکستان میں بہت، یہ بالکل ختم ہو رہی ہے، اور بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی اپنی آواز اگر اٹھانا چاہے اور بات کرنا چاہے. تو یہ جو ہمارا پلے تھا یہ بھی اسی ٹرینڈ کی طرف تھا کہ جہاں پہ بہت نیرو ہو رہی ہے آپ کی سوسائٹی، بہت سپیس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور ایک خاص طبقہ یا فرقہ مسلط کر رہا ہے اپنا ویو پوائنٹ پاکستانی سوسائٹی پہ. آپ اپنی خوبصورت یادیں جو ہے آپ کے کریئر میں ماشاءاللہ 100 سے زائد آپ نے ڈرامز کیے، اور چیلنجز کو بھی ہینڈل کرنے میں کچھ اچھی یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. آئی تھنک بہت سی اچھی یادیں پاکستان میں تو خیر ہم کرتے ہی ہیں، اور لیکن بہت سی جو اچھی یادیں وہ ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ ہم نے انڈیا میں بہت پلیز کیے ہیں. پچھلے کم از کم پاکستان مطلب پہلا گروپ تھا جو کا جس نے کہ ہندوستان میں آ کے پلیز کیے. اس سے پہلے کوئی تھیٹر گروپ، ہم لوگ 1989 میں یہاں پہلی دفعہ دلی میں آ کے ہم نے پرفارم کیا. تو اس کے بعد آئی تھنک اجوکا کافی پاپولر ہے پورے انڈیا میں، اور ہم نے کشمیر سے لے کے کہتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک، ہم نے لٹرلی سری نگر سے لے کے کنیا کماری تک ہم نے پرفارم کیا ہے. اور کلکتہ، بامبے، جے پور، لکھنؤ، پنجاب میں تو بہت دفعہ کیا ہے. اور جس قسم کی ہمیں یہاں پہ جو پیار ملا ہے اور جو ہمیں پذیرائی ملی ہے، اپریسیشن ملی ہے، وہ تو ہمیشہ کبھی ہم بھولتے ہی نہیں ہیں. ابھی حیدرآباد میں بھی جو بھی ہم نے کیا پہلی دفعہ بہت اچھا لگا، اور چونکہ کھانا تو کھا کے میرے خیال میں تھوڑی سے وزن بھی گین کر لیے. تو اور لوگوں کا بھی بہت پیار ہے، بہت ہاسپٹیبل ہیں. ہمارا ڈرامہ چونکہ اردو میں تھا تو بہت بہت پسند کیا گیا، اور اس کا میسج بھی بہت پسند کیا گیا، کیونکہ وہ ڈرامہ بھی ایسا ہے جو کہ ٹالرنس کی بات کرتا ہے. تو بہت اچھی میموریز ہیں جہاں ہم نے یہاں پہ پرفارم کیا. ایک اچھا آئیکن، ڈائریکشن یا کوئی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عام لوگ جو ہے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئیکونز ہوتے ہیں ان میں کیا کوالٹیز ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں اگر آپ اپنے کام سے بہت کمیٹڈ ہیں، آپ کو پیشن ہے اپنے کام کا، تو یہ تو ایک میجر چیز ہوتی ہے کہ آپ پھر
بھرپور طریقے سے اسی میں آپ مطلب ساری عمر اسی میں انوالو رہتے ہیں، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ڈسپلن کے بغیر تو کچھ بھی کوئی سکسیس پاسبل ہی نہیں ہے، کہ ایک ڈسپلنڈ اپروچ اپنے کام کے لیے بھی اور باقی زندگی کے بھی جو شعبے ہیں، مثلا آپ کی فیملی ہے اور آپ کے مطلب جو تعلقات ہیں اس میں بھی، یعنی کہ آپ ایک آرگنائز طریقے سے. اور دوسرا آئی تھنک کہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک وہی بات جو میں پھر کروں گی کہ ایک اوپن مائنڈ ہونا، ٹالرنٹ ہونا، مطلب ججمنٹل مت ہو، مطلب ہر چیز پہ نکتہ چینی، اور آپ کو بالکل اگر ایک کھلے دماغ سے کھلے ذہن سے آپ دیکھیں چیزوں کو، تو یہ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں حالانکہ ہندوستان میں مطلب بھی بہت مسائل ہیں، شاید اس وقت پاکستان سے کم ہیں لیکن ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے جو پبلک فگرز ہیں اگر زیادہ اس چیز میں انوالو ہوں کہ ہمیں اس وقت مطلب امن کی، شانتی کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ پورے بر صغیر میں، تو اگر آئی تھنک وہ لوگوں پہ ایز رول ماڈلز بہت مطلب اثر ہو سکتا ہے. اس کے باوجود کہ وہ جلی کٹی باتیں کریں، نفرت کی باتیں کریں ودن اپنے ملک میں بھی، اور مطلب اگر آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشنز میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ لوگ ان کو ایز رول ماڈلز دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پھر انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. تو ایک وسیع دماغ ہونا، وسیع دل ہونا اور ایک پیار کا جسے کہتے ہیں پرچار کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پبلک سرونٹ جو چاہے وہ لیڈر ہو یا پولیٹیشین ہو یا پولیس آفیسر، جو ان کا کام ہے کہ پبلک کو سرو کریں، یعنی بنسبت اس کے کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کریں، تو وہ ہونا بہت کافی ضروری ہے. اخلاص اور اگر خدمت کرنے کا جذبہ ہو تو کافی جو ہے بالکل بالکل بالکل. تو آگے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ فیوچر پلانز بس ہمارے ہو رہے ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، نئے ڈرامے ہو رہے ہیں. شاہد نے ابھی لکھا ہے ریسنٹلی ایک اور پلے امریکہ چلو. آپ کے ہسبینڈ کے تعلق سے بھی آپ بتائیں کہ وہ ابھی ریٹائر، جی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، پی ٹی وی سے ہوئے ہیں، اور فل ٹائم آپ کے ساتھ، بالکل فل ٹائم ساتھ ہیں. اور وہ آئے نہیں حیدرآباد، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ بہت ہمیں شوق ہے، اور شاید قادر علی بیگ فیسٹیول کے لیے ہی اگلے سال، کیونکہ یہ ایک اینول فیچر ہے، تو شاید اس کے لیے ہم لوگ آئیں دوبارہ، ساتھ میں آئیں گے نیکسٹ ایئر. پھر ہم لوگ انشاءاللہ دونوں کا ساتھ میں بالکل. ہاں وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. اور وہ نیا پلے انہوں نے لکھا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور بس اب اسی طرح ہم لوگ مصروف رہتے ہیں. نیکسٹ ٹرپ کہاں کا ہے ہمارا؟ جی ہمارا نیکسٹ ٹرپ ہے ہی ہندوستان کا، دلی میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کا رنگ مہا اتسو ہوتا ہے، جو کہ انڈیا کا سب سے بڑا تھیٹر فیسٹیول ہے. اس میں ہم لوگ، ہمارا نیا پلے ہے میرا رنگ دے بسنتی چولا، جو کہ بھگت سنگھ کے متعلق ہے. تو وہ پلے لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ دلی، لیکن وہ دلی تک آ رہے ہیں. کیا بات ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ آپ جو ہے کافی سینئر انڈسٹری میں ہے، تو جو ہمارے ابھرتے ہوئے کلاکار ہیں یا پھر ڈائریکشن یا شو بزنس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہی ہے کہ اگر آپ کو واقعی ایک پیشن ہے، کمٹمنٹ ہے، تو جو آپ کر سکیں اسے ریئلائز کرنے کے لیے، حالانکہ مشکل ہوتا ہے، مطلب اٹس ناٹ ایزی، لیکن ضروری نہیں کہ آپ بہت کوئی بڑے بڑے خواب دیکھیں. مطلب چھوٹے چھوٹے طریقوں سے بھی وہ آپ اپنا جو آپ کا شوق ہے یا آپ سمجھتے ہیں آپ میں ہنر ہے اس کو فلفل کریں. اور آئی تھنک کہیں نہ کہیں اگر آپ واقعی سچے دل سے کریں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی راستے تو ضرور کھلیں گے نا. ضروری نہیں کہ آپ یہی دیکھیں کہ میں نیکسٹ شاہ رخ خان بن جاؤں، مطلب اسے دیکھنا تو چاہیے، کوشش تو کرنا چاہیے. ہاں کوشش ٹھیک ہے، لیکن یعنی کوشش تو ہونی چاہیے، لیکن وہ ایکسپیکٹیشن بالکل بالکل. جی جی جی. اچھا آخر میں جو آپ کا کریئر ہے رہا ہے اینڈ سو فار، آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی؟ اسٹرگل تو جاری رہتی ہے میرے خیال میں آخری سانس تک، اور کبھی آپ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں بس اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، کیونکہ پھر آپ کی ایک قسم کی پھر زندہ رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی. تو وہ تو میرے خیال میں ابھی ہوپ فلی مطلب بہت اور سال ہیں جس میں کہ میں اپنا کام کروں گی اور اسی گروپ کے ساتھ کروں گی. لیکن میرے خیال میں ایک مطلب میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ اب تک کیا، اگر میں پیچھے دیکھتی ہوں اپنی، مطلب 16 سال کی عمر سے میں نے ایکٹنگ شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد میرا یہی
ٹیلی ویژن تھیٹر کا جو ایک سفر تھا وہ شروع ہو گیا تھا. تو میں اس پہ تو خاصی مطمئن ہوں اور خوشی ہوتی ہے جب اجوکا کا نام اب انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے اور جس قسم کا کام ہم کر رہے ہیں اس کی جب تعریف ہوتی ہے اور یہی جستجو ہوگی کہ اس سے اور بھی بہتر کام کیا جائے. جی ماشاءاللہ. جیسا ہمارا ملک، ہمارے سٹیزنس آف انڈیا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ سراہتے ہیں اچھے ٹیلنٹ کو. جیسے ہم آپ لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں اچھا ٹیلنٹ، ناٹ اونلی پاکستان چاہے دنیا کے کسی بھی حصے سے. وہ لیڈی گاگا بھی ہمارے پاس آتی ہیں، شکیرا بھی، سارے ٹیلنٹ کو ہم لوگ ہمیشہ سے سراہتے ہیں. تو ہم آپ کو پھر ایک بار ویلکم کرتے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں. انشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہماری اسٹوڈیوز میں آئی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین، یہ تھی مسز مدیحہ گوہر جو خادر علی بیگ تھیٹر فاؤنڈیشن کے ڈرامہ فیسٹیول میں ہمارے شہر حیدرآباد میں آئی ہوئی ہیں. تو آپ نے سنا ان کے کریئر کے بارے میں، ڈرامہ کے بارے میں، اینڈ 100 سے زائد ڈرامہ جو ہے انہوں نے کیا اور کافی شہروں میں سفر کر کے وہ ڈرامہ کرتی ہے اپنے گروپ کو لے جا کر. تو امید کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اب دیجئے اطہر خان کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی.